بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی تقسیم سے پہلے یہ جو پورا خطہ تھا، جس کے اندر بنگلہ دیش ہے، جس کے اندر بھوٹان ہے، نیپال ہے، افغانستان ہے، یہ پورا خطہ جسے ہم بر صغیر پاک و ہند کہتے ہیں، اس کی غذائی ضروریات کو پنجاب پورا کرتا تھا۔ وہ پنجاب جو تقسیم کے بعد کچھ انڈیا کے اندر چلا گیا اور کچھ پاکستان کے اندر آ گیا، یہ پنجاب اس پورے خطے کی غذائی ضروریات کو پورا کرتا تھا، جس کے اندر گندم ہے، جس کے اندر کپاس ہے، جس کے اندر شوگر ہے، جس کے اندر چنا ہے، جس کے اندر دالیں ہیں، جس کے اندر سب کچھ ہے۔ پورے اس خطے کی غذائی ضروریات کو بھی پیدا کرتا تھا، اور باہر کے جو دنیا ہے، جو مسالہ جات ہیں، اس کو باہر کی دنیا کو بھی سپلائی کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سرزمین جو پنجاب کی سرزمین ہے، جسے پانچ دریاؤں کی سرزمین کہتے ہیں، اس کے اندر کتنی فرٹیلیٹی، کتنی زرخیزی اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا فرمائی تھی کہ پورے بر صغیر کی غذائی ضروریات کو پوری کرنے کے بعد بھی باہر کے لوگوں کی غذائی ضروریات کو بھی پیدا کرتا تھا۔ پاکستان کے تقسیم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ گریجولی ایسی حکمت عملی اپنائی گئی کہ کسان کو ڈیگریڈ کیا گیا، زراعت کو تباہ کیا گیا، زراعت کا بیڑا غرق کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسان اور زمین اور زراعت یہ برباد ہونا شروع ہو گئی۔ اور 2024 کا سال تو آپ کو یاد ہوگا کہ کسان کے اوپر جو بیتی، اس نے کسان کے دل کو توڑ دیا، اور کسان بالکل نڈھال ہو کے گر گیا زمین کے اوپر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال حکومت نے 3900 روپے ریٹ مقرر کیا، پنجاب حکومت نے، اور جب خریدنے کی باری آئی تو حکومت نے کسان سے گندم خریدنے سے انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ باہر سے بڑی تعداد کے اندر گندم کو امپورٹ کر چکے تھے۔ اور اس پورے سکینڈل کا کیا بنا، کس کو سزا ملی، کون مجرم ٹھہرا، وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے ابھی تک، اور کیس کو دبا دیا گیا جس طرح ہر کیس کو دبا دیا جاتا ہے۔ کسی کو کچھ نہیں ہوا، صرف لیپا پوتی ہوئی، اور کسان اور زراعت کی پوری معیشت کا ستیہ ناش پھیر دیا گیا۔ اس دفعہ پنجاب حکومت نے جو ٹارگٹ طے کیا مرکزی حکومت کے ساتھ مل کر، وہ ٹارگٹ کیا طے کیا کہ 1,65,00,000 ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کی جائے گی، جبکہ 61,81,000 ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کی گئی۔ یہ گلف کا خلیج کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی کم گندم کاشت کی گئی۔ اسی طرح گندم کا 65% حصہ پنجاب کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور پنجاب کے بھی یہ جو جنوبی پنجاب کے ہمارا بہاول نگر ہے، بہاولپور ہے، اور اس طرح پنجاب سینٹرل پنجاب کے جو اضلاع ہیں، ان کے اندر یہ پوری پٹی ہے جس کے اندر 65% حصہ گندم کا پیدا ہوتا ہے، کاشت ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گندم، ایک تو کاشت کم ہوئی، اس کے اوپر موسمیاتی تبدیلیوں نے بری طرح سے کسان کو، گندم کو اور زراعت کو ڈیمیج کیا ہے۔ ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پوری دنیا تو متاثر ہوئی ہی ہوئی، لیکن پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ پنجاب اور پنجاب کا کسان متاثر ہوا۔ پاکستان اور پنجاب کے اندر جو چھوٹے سے چھوٹا ذمہ دار ہے، جو ایوریج رقبہ ہے، جاگیردار، لارڈز، سرمایہ دار، وہ الگ ہیں، لیکن جو چھوٹا کسان ہے، ہر کسان کے پاس 12 ایکڑ ایوریج زمین ہے، ہر کسان کے پاس، جس کے اوپر وہ کاشت کر سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 12 ایکڑ میں سے اس نے اپنے جانوروں کے لیے چارہ بھی کاشت کرنا ہے، گندم بھی کاشت کرنی ہے، اور دیگر ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے۔ ایک چھوٹا فارمر ہے، چھوٹا کسان ہے ہمارے پنجاب کا۔ پچھلے سال کا پورا سٹریس اس سال گندم کا اپنے ہدف سے کم کاشت ہونا، اور اوپر سے حکومت کی کسی پالیسی کا نہ ہونا۔ ابھی تک حکومت نے گندم کی کوئی پالیسی واضح نہیں کی ہے، حکومت نے کوئی ریٹ مقرر نہیں کیا ہے۔ ایک پیناڈول ہوتی ہے سر، ایک اتفاق انڈسٹری ہے کہ جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، حکومت ہر چیز کا ریٹ طے کرتی ہے۔ آپ سے ابھی تک گندم کا ریٹ طے نہیں ہو رہا، آپ دانستہ نہیں کر رہے تاکہ کسان کی کمر کو توڑ دیا جائے، کسانوں کو برباد کر دیا جائے، کسانوں کو تباہ کر دیا جائے، زراعت جو ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے اس کو توڑ دیا جائے، اور جو بنیادی انسانی خوراک کی ضروریات ہیں اس کا ستیہ ناش پھیر دیا جائے۔ یہ آپ لمبے عرصے سے کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس موقع کے اوپر متنبع کر رہے ہیں کہ جو ہی رمضان ختم ہونا ہے، ویساکھی پڑتی ہے، 1 اپریل کے اوپر کٹائی کا آغاز ہوتا ہے، ہم بہت ہی ہمبل درخواست کریں کہ خدا کے واسطے گندم
पॉलिसी, किसान पॉलिसी, ज़राअत पॉलिसी पंजाब के अंदर इसका ऐलान कीजिए, किसानों की दाद रसी कीजिए, वगरना याद रखिएगा कि किसान अगर निकल आया ना, अपने ढोर डंगर के साथ निकल आया, तो आप बच नहीं सकेंगे। और ये ग़िज़ाई ज़रूरियात वो होती हैं कि इंसान बड़े बड़े सदमे सह जाता है, लेकिन अगर इंसान को रोटी ही ना मिले, इंसान बुनियादी ज़रूरियात इंसान को पूरी ना हो, तो ये सोसाइटी का ताना बाना बिखर जाता है। इसलिए इस मौके के ऊपर हम ये बहुत ही अपील कर रहे हैं आपसे कि अभी आपके पास वक्त है, बहुत सारा टाइम आपके पास बाकी है। अपने कैबिनेट का इजलास बुलाइए, हालात का जायज़ा लीजिए और पंजाब के अंदर किसान की दादरसी कीजिए और गंदम की जो इमदादी रकम है वो कम से कम 5,000 मुकर्रर की जाए ताकि किसान खुशहाल हो। अलबत्ता इसके अंदर एक सवाल अक्सर लोग करते हैं, मैं चाहता हूं कि उस सवाल का जवाब दिया जाए। लोग कहते हैं कि ये गंदम की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो रोटी महंगी हो जाएगी। सर देखिए, हुकूमतों का काम है, हुकूमतें सब्सिडाइज़ करती हैं। जो बेसिक नीड्स हैं, इंसानी ज़रूरियात हैं, उसको हुकूमतें हमेशा कंट्रोल करती हैं, सब्सिडाइज़ करती हैं। किसान के लिए इमदादी कीमत मुकर्रर कीजिए, किसान को खुशहाल कीजिए। अलबत्ता जो आम पब्लिक तक चीज़ें जानी हैं उसको सब्सिडाइज़ कीजिए ताकि आम लोगों तक रोटी सस्ती पहुँचे और आम लोग भी आटे को, गंदम को आम लोगों तक रसाई हो सके। अगर ये काम ना किया गया तो यकीन करके जानिए कि पिछले 1 साल के अंदर किसान के ऊपर जो बीती है, और आपने जो कार्ड दिए मरियम नवाज साहबा, उन कार्ड्स के ज़रिए से कोई इनकलाब और रेवोल्यूशन नहीं आया। उन कार्ड के नतीजे के अंदर ज़राअत बड़ी नहीं, कम हुई है। आप काम कर क्या रहे हैं? आप किसान की फसल को ख़रीद नहीं रहे, किसान की गंदम को ख़रीद नहीं रहे, किसान की कपास को ख़रीद नहीं रहे, पॉलिसी नहीं बना रहे, मैकेनिज़्म डेवलप नहीं कर रहे, मंडियों तक रसाई नहीं दे रहे, मैनेज नहीं कर रहे, कार्ड दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं। तो देखिए, कार्ड से किसकी भूख मिटेगी? कार्ड से क्या हो जाएगा? और कार्ड कितने लोगों को दिया आपने? लाखों किसान है, आपने 1,000, 2,000, 10,000 लोगों को कार्ड दे दिए। तो ये जो लाखों लोग हैं, इनकी दाद रसी कौन करेगा? हुकूमतें पॉलिसी बनाती हैं, मैकेनिज़्म डेवलप करती हैं, हुकूमतें तमाम पब्लिक को एंटरटेन करती हैं, चंद लोगों को हुकूमतें एंटरटेन नहीं करती। ये तो NGOs करती हैं, चंद लोगों को राशन दे दिया, कार्ड दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये रफाही और वेलफेयर तंजीमें ऐसा काम करती हैं, हुकूमतें ऐसा काम नहीं करती। यूनिफॉर्मली हुकूमतें ऐसा काम नहीं करती। हुकूमतें पॉलिसी बनाती हैं जिससे हर तबका और पूरे का पूरा सारा किसान उससे मुस्तफ़ीद होता है। इसलिए पॉलिसी बनाइए, किसानों की दाद रसी कीजिए। किसान बहुत परेशान है, किसान खस्ता हाली के अंदर है। मेहनत करके 6 माह के बाद फसल आती है और जब फसल को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं कि रेट ना होने की वजह से, पॉलिसी ना होने की वजह से किसान परेशान है। किसान खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। किसान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। किसान की खुशहाली के अंदर ही हम सब की खुशहाली है। आइए किसान की आवाज़ को अवाम तक, पब्लिक तक और पार्लियामेंट तक, ईवानों तक किसान की आवाज़ को पहुँचाएँ। मिलजुल कर किसान का साथ दीजिए। पंजाब जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।